نصیر باغا صاحب، اسرائیل کا اس ساری صورتحال میں کیا کردار رہا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم نہ ہو؟ دیکھیں، اسرائیل کی سب سے بڑی کوشش ہے یہ، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس جنگ کا آغاز کرنے والا حالات اس طرح کے پیدا کرنے میں جو اسرائیل نے کردار ادا کیا ہے وہ شاید امریکہ نے بھی نہیں کیا۔ یہ جنگ شروع امریکہ اور اسرائیل نے کی، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ کا خاتمہ صرف ایران ہی کرے گا، اینڈ وہی اس کا کرے گا۔ وہ کن حالات میں ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ اسرائیل کی نیت پہلے دن سے بہت زیادہ خراب تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پاکستان نے اس معاہدے میں اہم کردار ادا کیا تو اسرائیل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے ہر سطح، ہر فورم پہ جا کے اس کی مخالفت کی، اور جب اس نے دیکھا کہ 14 نکات پہ سگنیچر ہو گئے ہیں اور شاید کہیں امن نہ قائم ہو جائے غلطی سے، تو اس نے عجیب و غریب شوشے چھوڑنے شروع کر دیے۔ پھر جس کے بعد ظاہر ہے ایران کا اعتماد بھی اٹھ گیا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے شاید اس پہ امریکہ کبھی بھی پورا نہیں اترے گا، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ جے ڈی وینس کی باتیں، پھر ان کے مارکو روبیو کے مختلف جو اس طرح کے انہوں نے مختلف دورے کیے اور وہاں جا کر جو انہوں نے بیان بازی کی، اس کے بعد ایران کا اعتماد اس ایم او یو سے اٹھ گیا، جس کی وجہ سے ایران نے دوبارہ میزائل چلانے شروع کر دیے، اور جو بھی امریکہ کے اڈے دائیں بائیں قریبی ممالک میں تھے، یا ظاہر ہے ایران تک تو شاید امریکہ تک تو شاید ان کی رینج نہ ہو، لیکن امریکی اڈوں کو پھر اس نے دوبارہ نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس جنگ میں اہم ترین کردار، یعنی جنگ کرنے میں اور جنگ ختم نہ کرنے میں اسرائیل نے ادا کیا ہے، بلکہ امریکہ کے اندر بھی امریکی عوام بھی اس چیز پہ بالکل ان کو یقین ہے کہ یہ اگر جنگ ختم نہیں ہو رہی تو یہ اسرائیل نہیں ہونے دے رہا، اور امریکی صدر کو وہ مختلف قسم کے راستے دکھاتا ہے، اس کو غلط جو بھی ایک طریقہ کار اسے بنایا ہوا کہ اس کو غلط گائیڈ کرنا ہے کہ یہ اگر ایسا ہوگا ایران یہ بات کر رہا ہے اور وہ فلاں۔ لیکن وقتاً فوقتاً ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کے خلاف بیان دیتے نظر آئے۔ آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی ایک بات پہ قائم ہی نہیں رہتا۔ سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا امریکہ کی، وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی بات پہ قائم نہیں رہے۔ آج وہ کچھ بیان دیں گے، ایک گھنٹے کے بعد امریکی صدر کا بیان کچھ اور ہوگا۔ پہلے وہ ایران کے بارے کچھ اور باتیں کر، دیکھیں نا آپ وہ دن بھی یاد کریں کہ وہ کہا کرتے تھے ہماری بہت اچھا ایم او یو سائن ہو گیا ہے، ہم بالکل اب قریب ہیں صلح کے، اور جنگ بندی ہو چکی ہے، دنیا بھر میں امن ہو جائے گا، اور میں ہوں جس نے امن کرا۔ اور یہ کریڈٹ بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لیتے رہے۔ آپ بتائیں اب وہ کریڈٹ کہاں گیا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ صرف ایران کی وجہ سے ہوا ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایران نے کچھ زیادہ جلدی کی اور کچھ پہل کی، اس نے یہ موقع ہاتھ سے گوا دیا کہ وہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ رابطہ کرتا اور جو ثالثی تھے ان کو بتاتا۔ دیکھیں دنیا میں اصول بھی یہ ہے کہ جو ثالثی ہوتا ہے پہلے اس کو شکوا کیا جاتا ہے۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آگے